الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ساتھیو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرشتوں کی دنیا کے بارے میں بتائیں گے۔ ساتھیو، واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انسانوں اور جنوں کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان کی پیدائش کے حوالے سے قرآن و حدیث میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ جو کام ان کے ذمے ہے یہ اسی میں لگے رہتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اس جہنم پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار کاموں پر مقرر ہے۔ سارے آسمانوں اور زمین کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذمے کر رکھے ہیں، اور فرشتے تمام نظامات اللہ کے حکم کے مطابق انجام دیتے ہیں۔ مثلاً اللہ کے احکام کو انبیاء کرام تک پہنچانا، اللہ کے حکم سے لوگوں کی روزی روٹی اور بارش کا انتظام کرنا، لوگوں کی حفاظت کرنا، انسان کے ایک ایک لمحے کا احوال لکھنا، اور آخری وقت آنے پر روح قبض کرنا، قبر میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہونا، اللہ کے حکم سے سور پھونکنا جس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ ہر فرشتہ اپنی ذمہ داری کو بے حسن خوبی انجام دے رہا ہے۔ بعض فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اب فرشتوں کو خالق کائنات نے کب پیدا فرمایا؟ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، لیکن اب اس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ اتنی بات طے ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے یہ موجود تھے۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ملتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، ایسی نسل جو ایک کے بعد ایک آتی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں کو حضرت آدم کے متعلق خبر دے دی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے پیدا ہوئے تھے، لیکن کب اس بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح دوستو، فرشتے اپنی شکل کے علاوہ کسی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی رسول طاہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ اپنی صورت میں تشریف لائے ہیں، ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں، دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہش فرمائی تھی، اور تیسری مرتبہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اس کی اصل صورت میں دیکھا ہے، اور فرمایا جب اس نے اپنا ایک پر کھولا تو پورے افق پر اس کا ایک پر چھا گیا۔
اور سارا افق مشرق سے لے کر مغرب تک اس نے ڈھانپ لیا تھا۔ بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے اور اس کے 600 پر تھے۔ اس نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا اور ان پروں سے قیمتی ہیرے موتی جھڑ رہے تھے اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اور احادیث میں آتا ہے ان کے پاؤں پر ایک موتی ہے جو اس طرح بڑا محسوس ہوتا ہے جیسے سبزے کے اوپر شبنم کا قطرہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی پیشانی روشن ہے، بال گھنگریالے اور چمکدار۔ اس سے دوستو آپ فرشتوں کی جسامت اور خوبصورتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا مجھے اجازت دی گئی کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے جب میں نے ایک فرشتے کو دیکھا تو اس کی کان کی لو سے اس کے کاندھے کا فاصلہ ایک تیز رفتار پرندے کے اڑنے کی 700 سال کی مسافت ہے۔ تو دوستو پورے فرشتے کی جسامت کا کیا عالم ہوگا۔ ان فرشتوں کے متعلق سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کو بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے جن کے 2 3 4 پر ہیں، جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پروں اور ان کی بناوٹ میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے بہت زیادہ پر ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے 600 پر ملاحظہ فرمائے۔ دوستو فرشتوں کو خالق کائنات میں ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ ہی پیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں آیت نمبر 24 تا 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا تو وہ نہیں کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان پر شک و شبہ ہوا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کام اور عبادت کرتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 20 میں کیا ہے کہ وہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ سستی نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہی ہے، اور اگر کوئی تسبیحات کر رہا ہے تو وہ تسبیحات میں ہی مشغول ہے۔ اب ان کی تعداد کتنی ہے تو فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح دنیا میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کے اینوں پر 7ویں آسمان پر بیت المعمور یعنی فرشتوں کا کعبہ ہے، اور 70,000 فرشتے ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں، پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے دوستو، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نسائی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ اسی طرح دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت پر بھی فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے متعلق سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا ہے، ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگہبان فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری حفاظت کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ فرشتوں کے نام بڑے مشہور و معروف ہیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ تمام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، جن کا کام تھا انبیاء اکرام علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جو کہ بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر مامور ہیں۔ حضرت عزرائیل جو روح قبض کرنے پر مامور ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جو کہ قیامت کے روز سور پھونکنے پر مقرر ہیں۔ منکر نکیر جو کہ قبر میں سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کرامات الکاتبین جو کہ لوگوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں۔ مالک جو کہ جہنم کا داروغہ ہے۔ رضوان جو کہ جنت کا داروغہ ہے۔ غرض یہ کہ ہر فرشتے اپنے اپنے کام پر مقرر ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہے، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و تسبیح میں مشغول ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔